بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع سلطان العارفین برہان الواصلین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات مبارکہ تعارف ہے کہ آپ کہاں پیدا ہوئیں، آپ کی شادی کس خاندان میں ہوئی اور اپنی زندگی کیسے گزاری۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ سونس کیسر علاقہ پوٹھوہار کی مشہور وادی ہے۔ وادی سونس کیسر میں آباد کاری کا سلسلہ قدیمی ہے، جن میں انگا کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ بہت سے دیندار متشرع اسلامی فقہ کے علماء کرام کے حافظ، درویش و فقراء کے علاوہ علم و ادب کے نامور لوگوں نے انگا میں پرورش پائی۔ سلطان الفقراء فنا فی ہو حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی حضرت بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ کا آبائی گاؤں بھی انگا ہے۔ حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ کی پاکیزگی اور پارسائی کے چرچے پورے خاندان میں عام تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہر وقت زہد و تقوی اور ذکر میں مشغول رہتی تھیں۔ اکثر و بیشتر آپ رحمۃ اللہ علیہ گاؤں سے باہر علیحدگی اختیار کر کے ذکر باری تعالیٰ میں محو ہو جایا کرتی تھیں۔ اس بارے میں اسی علاقہ کے نامور قلم کار سید احمد سعید ہمدانی لکھتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی پہاڑی کے دامن میں ایک بہت بڑی چونے کے پتھر کی ٹھوس چٹان موجود ہے، جو پھیلاؤ اور حجم میں تو 100 مکعب فٹ اور 10-12 فٹ اونچی ہوگی۔ اس کے گرد ایک اونچا سا چبوترا بھی بنا ہوا ہے۔ اس کے بارے میں یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ یہاں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھا کرتی تھیں اور ذکر کیا کرتی تھیں۔ اس چٹان پر اب بھی جنگلی زیتون اور پھلاح کے بڑے بڑے درخت سایہ کیے ہوئے ہیں۔ کئی سال قبل وہاں پر انجیر کا بڑا درخت بھی تھا، جو اپنی میعاد پوری کرنے کے بعد گر گیا۔ اس پہاڑی پر حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹھ کر ذکر میں محو ہونے کے عمل کو حقیقت تسلیم کرنے کے حوالہ سے سید احمد سعید ہمدانی مزید لکھتے ہیں کہ یہ بات عام لوگوں کو بھی معلوم تھی، وگرنہ آپ کے اپنے شوہر کے پاس شور کوٹ چلے جانے کے بعد اس چٹان کو یادگار کے طور پر محفوظ رکھنے کا کسی کو خیال تک نہ آیا۔ حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر باری تعالیٰ میں محو رہنے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مقام کے حوالہ سے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنی کتاب محق الفقراء کلام میں فرمایا ہے کہ حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ ذکر خفیہ میں اس قدر مستغرق تھی کہ ان کی آنکھوں سے خون بہتا تھا، گویا ان کو ذکر حضور الحق حاصل تھا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب محق الفقراء میں اپنی والدہ محترمہ حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں شاعرانہ انداز میں یوں بھی تحریر فرمایا ہے: رحمت و غفران بود بر راستی، راستی از راستی آراستی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ پر ذات باری تعالیٰ کی رحمت ہو۔ راستی رحمۃ اللہ علیہ راستی کے ساتھ آراستہ کی گئی ہے۔ حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ کا گاؤں انگا کے رہائشی آوان قوم میں پیدا ہوئیں اور وہیں پرورش پائی۔ آپ کی شادی
اپنے ہی گاؤں اور اپنی ہی برادری کے نامور شخصیت حضرت بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ سے سر انجام پائی۔ حضرت بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ کو سلطنت دہلی کی جانب سے علاقہ کا منصب دار مقرر کیا گیا تھا۔ حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ کی پارسائی اور پاکیزگی تو پورے خاندان اور گاؤں میں پہلے سے ہی مشہور تھی، جس کے اثرات آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خاوند پر بھی ہونا شروع ہو گئے۔ حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ کرامات جب حضرت بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ پر ظاہر ہوئیں تو وہ بہت متاثر ہوئے۔ ان کے دل میں محبت الہی جوش کے ساتھ حرکت میں آئی۔ خیال پیدا ہوا کہ اس قدر عمر مفت میں ہی گنوا دی۔ ان کے دل میں اس سوچ و فکر نے گھر کر لیا کہ بیوی تو خدا دوست ہے، جب کہ شوہر غفلت اور حرص و ہوا میں مبتلا ہے۔ یہاں پر ایک وضاحت کرنا ضروری ہے کہ حافظ قرآن ہونا، عالم ہونا، نمازی ہونا، رزق کمانا گو کہ اچھے اعمال ہیں، مگر ان سب اعمال سے بڑھ کر اپنی عبادات کو صرف اور صرف خدا کی رضا کی خاطر کرنا اور دنیا سے لا تعلقی اختیار کرنا ہی اصل عبادت ہے، جس میں رب تعالیٰ کی رضا کی خاطر دنیا ترک کرنا بہترین عمل ہے۔ آخر فیض ازلی نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو متنبہ کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عہدہ منصب داری اور دنیا ترک کر دی۔ تن تنہا گھوڑی پر سوار، ہتھیار لگائے ریاست چھوڑ کر چلے گئے۔ راجہ امروٹ والے واقعہ کے بعد حضرت بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ کی سکونت ملتان میں ہی تھی کہ یہ خبریں آپ کے گھر تک پہنچ گئیں۔ اس حوالہ سے مناقب سلطانی میں سلطان حامد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ خبر سنتے ہی حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے دو ماموں، جو حضرت کی والدہ ماجدہ کے حقیقی بھائی تھے، ملتان آئے اور حضرت بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کر کے انہیں واپس تشریف لے جانے کے لیے ملتمس ہوئے۔ حضرت بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ وطن واپس تشریف لے جائیں اور اپنی حقیقی بہن راستی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھیں، اگر انہوں نے بھی واپس جانے کے لیے کہا تو میں وطن چلا جاؤں گا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ چنانچہ جب وطن جا کر مائی صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ الہی بھید ہے۔ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میرے پیٹ میں باہو رحمۃ اللہ علیہ نام کا فرزند نرینہ ہے، جو مادرزاد ولی ہونے والا ہے۔ اس کی پیدائش اور اس کا ظہور ملک چناب میں ہوگا۔ یہ لڑکا تارک الدنیا ہوگا۔ ہمیں بھی اس کی مطابقت میں دنیا کے ترک کرنے کا حکم ہے اور ملک مذکور میں رہنا سہنا ہوگا، اس لیے کہ مجھے اس کے باپ حضرت بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچاؤ۔ پس مائی صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ کے بھائیوں نے ویسا ہی کیا۔ کچھ عرصہ ملتان میں رہنے کے بعد آپ نے اپنی مستقل رہائش شور کوٹ میں رکھ لی۔ صاحبزادہ سلطان حامد رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر مناقب سلطانی صفحہ نمبر 129 سے عیاں ہے کہ جب حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ دہلی کے سفر سے واپس آئے تو اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ حیات تھیں۔ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس وقت حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 40 برس تھی۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کا سن 1039 ہجری ہے۔ اس طرح یہ حقیقت عیاں ہے کہ حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ 1079 ہجری تک حیات تھیں۔ اس طرح
ان رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 1080 ہجری میں یا اس کے بعد ہوا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔